بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن ماجہ کی حدیث میں درج ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ انہوں نے فرمایا تم میں سے کسی کو فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یاد ہے؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے یاد ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم جرأت مند ہو۔ پھر فرمایا وہ حدیث کس طرح ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے آدمی کو اس کے اہل و عیال اور پڑوسیوں کے بارے میں جو آزمائش آتی ہے اس کی معافی نماز، روزے، صدقے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرا یہ مقصد نہیں، اس سوال سے میرا مقصد وہ فتنہ ہے جو سمندر کی طرح تلاطم خیز ہوگا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کو اس سے کیا خطرہ ہے؟ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان تو ایک بند دروازہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا یا کھل جائے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں بلکہ ٹوٹ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ دوبارہ بند نہیں ہوگا۔ حضرت شقیق نے بیان کیا ہم لوگوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کیا حضرت عمر کو یہ معلوم تھا کہ وہ دروازہ کون ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہاں، انہیں اس قدر یقینی معلوم تھا جیسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کل کا دن آنے سے پہلے رات آئے گی۔ میں نے انہیں ایک حدیث سنائی تھی جو بالکل بھی من گھڑت نہیں تھی۔ حضرت شقیق نے کہا ہمیں ان سے یہ پوچھتے ہوئے خوف محسوس ہوا کہ وہ دروازہ کون تھا اور کہیں مسلسل سوالات سے ناراض نہ ہو جائیں۔ چنانچہ ہم نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ ان سے یہ بات پوچھنا۔ مسروق نے ان سے پوچھا کہ فتنوں کی رکاوٹ شخصیت کون ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ علماء کرام اس حدیث کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ اہل و عیال اور پڑوسیوں وغیرہ کے بارے میں آزمائش سے مراد روزمرہ کے معاملات ہیں۔ ان سے بھی انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتا ہے یا نہیں۔ چھوٹی موٹی غلطیاں نماز، روزے وغیرہ سے معاف ہو جاتی ہیں۔ اس حدیث میں مذکورہ فتنے سے مراد اسلام دشمنوں کی وہ خفیہ سازشیں ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ آپ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر جھوٹے الزامات سے وہ ظاہر ہوئیں اور جھوٹے پروپیگنڈے کے زور پر انہیں کامیاب کیا گیا۔ دروازہ ٹوٹنے سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے جو ایک مجوسی ابو لؤلؤ فیروز کے ہاتھ سے ہوئی۔ اس سے سازشوں کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ دور ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مستقبل کے فتنوں سے آگاہ فرمایا تھا۔ عام مسلمانوں کو ان سے آگاہ کرنا مصلحت کے خلاف تھا۔ یہ فتنے اسی طرح واقع ہوئے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے کہ آپ جو کچھ فرماتے تھے وہ وحی کی روشنی میں ہوتا تھا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر استدلال کرنا درست نہیں۔ یہ حدیث کتاب ابن ماجہ کے صفحہ نمبر 275 پر درج ہے۔ مزید اسلامک معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔